نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس ابن شماس، ان کا واقعہ مجھے یاد آیا، وہ میں سناتا ہوں اسی مناسبت سے۔ حضرت ثابت بن قیس ابن شماس انصاری صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کو خطیب و رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بعض کاموں سے مشہور تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو شاعر و رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شعر نہیں پڑھتے تھے، لیکن مشرکین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور مذمت اشعار میں بیان کرتے تھے تو اس کے جواب دینے کے لیے مختلف صحابہ تھے، جس میں پیش حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ اس طریقے سے ثابت بن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہیں۔ خطابت میں ایسے مشہور تھے کہ کتابوں نے لکھا ہے کہ 6 گھنٹے مسلسل یہ عربی کے اندر تقریر کرتے تھے، اور ایک لفظ ان کی پوری تقریر میں مکرر نہیں آتا تھا دوبارہ۔ یہ تو ایک اس سے اندازہ لگائیں کہ عربی زبان کتنی وسیع ہے کہ ایک لفظ 6 گھنٹے میں دوبارہ نہ آئے، اور دوسری یہ کہ اللہ جل شانہ نے خطابت کے اندر ان کو کس طریقے سے ملک عطا فرمایا تھا۔ یہ ثابت بن قیس ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، دجال نے، جو جھوٹا تھا، اللہ کا پیغمبر نہیں تھا، کافر تھا، اور اس نے کہا میں پیغمبر ہوں۔ بظاہر لباس اس نے مسلمانوں کا پہنا تھا اور لوگ اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا میں آیا تھا، جب ظاہر نہیں ہوا تھا اچھی طرح، تو اس نے کہا کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ ثابت یہ مسیلمہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے گیا کہ یہ کیا کہنے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ حکومت کر رہے ہیں آدھا مجھے دے دیں اور آدھا آپ لے لیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ تیرے بعد یہ حکومت مجھے مل جائے، وصیت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حکومت کے لیے تو نہیں آئے تھے، آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ البتہ نبوت کے ضمن میں جو چیزیں آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے بھی کرتے تھے، آپ اپنی امت کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ کے اندر چڑی دیکھ رہے ہو کھجور کی، یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، تم تو زمین اور حکومت کا کہہ رہے ہو۔ اور پھر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کی طرف پیٹ کیا اور فرمایا یہ میرے ساتھ ثابت ابن قیس ہیں، یہ آپ کو مزید جواب دے گا۔ اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جواب دو۔ پھر اس نے خوب اس کی رگڑائی کی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے بولنے کا ملک عطا فرمایا تھا ثابت ابن قیس کو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں دیکھا تو ثابت ابن قیس غائب موجود نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہا۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے اس کی خبر لا دے کہ وہ کہاں ہے، بیمار ہے، کہیں گیا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کی فکر تھی، اور یہ بھی فکر آخرت ہے۔ اپنے ساتھیوں کی فکر کرنا یہ فکر آخرت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، مسجد کی فکر، مدرسے کی فکر، اور ادارے کے بارے میں فکر، ساتھیوں کے بارے میں فکر، یہ فکر آخرت ہے۔ پڑوسی کے بارے میں فکر، ہمارا پڑوسی نہیں ہے، کہاں چلا گیا ہے، یہ فکر آخرت ہے۔ اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کے خوشنودی اور رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ فقراء کے بارے میں فکر، بیواؤں کے بارے میں فکر، یتامہ کے بارے میں فکر، یہ سب فکر آخرت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندے کو کھڑا کر دے گا اللہ پاک قیامت میں، اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میرے پوچھا نہیں۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ پر بیماری تو نہیں آتی، آپ تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تیرے پڑوس میں فلاں شخص بیمار تھا، تو اگر اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے وہیں پاتے، میں راضی ہو جاتا۔ تو یہ فکر آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، کوئی ہے جو اس کی خبر لا دے؟ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ گیا اور سیدھا سب سے پہلے اس کے گھر چلا گیا۔ گھر میں دیکھا
تو وہ گھر میں بیٹھا ہے زمین کے اوپر اور اپنے گھٹنوں کے درمیان اس نے سر نیچے کیے ہوئے اور رو رہا ہے۔ اس صحابی نے پوچھا ما شانک، کیا ہے تیری حالت، کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا شرن، بہت بری حالت ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا بری حالت ہے؟ اس نے کہا فی النار، میں تو آگ میں چلا گیا۔ اس نے وجہ پوچھی کیسے آگ میں چلے گئے؟ انہوں نے کہا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا اور میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر ہو گئی تھی، یعنی آپ کی آواز سے میری آواز زیادہ تیز تھی۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَرْفُعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تم اللہ کے رسول کی آواز پر آواز مت اٹھاؤ، کہیں تو ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ حبتی کا مطلب ہے کہ بالکل ختم ہو جائے۔ اب تو میرے اعمال ضائع ہو گئے تو میں جہنم میری جگہ ہے، اسی پر میں رو رہا ہوں۔ یہ ہے فکر آخرت، اپنے گناہوں کی فکر کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ فکر آخرت، اور گناہوں کے اوپر رونا ہے، رو رہے ہیں مسلسل، شرم کے مارے منہ نہیں دکھانے کے قابل، حالانکہ گناہ کیا ہوا ہے صرف یہی کہ اس کی آواز اٹھ گئی تھی۔ اور یہ یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ پاک نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، تو یہ گناہ کبیرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز اٹھائی۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری شخصیت اور سارے صحابہ وہ جب بولتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اتنی